الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ ایک روایت ہے جو کل میں نے درس کے بعد بلکہ زیارت کے بعد ایسے ہی غیر رسمی طور پر جو ممنین کھڑے تھے ان کو سنائی تھی۔ آج اس کو ہم باضابطہ بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ائمہ معصومین جس معصوم کی طرف بھی منسوب ہے وہ در حقیقت رسول خدا ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، حدیث اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، حدیث ابی، میں جو حدیث بیان کرتا ہوں وہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے سن کے بیان کرتا ہوں۔ وہ حدیث ابی حدیث جدی، اور میرے والد گرامی امام محمد باقر کی احادیث وہ میرے جد یعنی امام زین العابدین کی ہیں۔ وہ حدیث جدی حدیث الحسین، وہ حدیث الحسین حدیث علی، و حدیث علی حدیث رسول اللہ، و حدیث رسول اللہ حدیث جبرائیل، و حدیث جبرائیل قول اللہ۔ خدا سے جو ہے نا یہ حدیث یا روایت چلتی ہے اور امام معصوم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ رسول خدا ہی کے ہیں، یعنی مین فرق ہم میں اور اہل سنت میں یہی ہے، وہ بھی رسول خدا کی پیروی کرتے ہیں یا پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی احادیث کو، ان کی روایات کو صحابہ کرام کے ذریعے لیتے ہیں۔ ہم رسول کی احادیث کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے لیتے ہیں۔ فرق جو ہے نا وہ ہم میں یہ ہے، وہ بھی رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں۔ رسول تک پہنچنے، ان تک رسائی کے ذرائع وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم کو یہ مبارک، ان کو وہ مبارک۔ اچھا جی، بہت جلدی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا جی، دین کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اسلام میں جتنی اس کو اہمیت دی گئی ہے ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یعنی ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو حسن اور حسین علیہ السلام کو وصیت کی ہے، اس میں یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمسائے کے بارے میں، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے، ہم سمجھنے لگے تھے کہ شاید رسول خدا اولاد کی طرح ہمسائے کو بھی وارث قرار دیں، یعنی اگر تم مر جاؤ جس طرح تمہاری اولاد تمہاری وارث بنتی ہے، اسی طرح تمہارے جو ہے نا ہمسائے بھی تمہاری جائیداد میں سے اتنی جو ہے نا وہ تاکید کی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رسالہ حقوق ہے نا، جس میں 50 حقوق کو بیان کیا ہے، 50 حقوق کو، اس کے اندر حق الجار، ہمسائے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق میں کہا کہ ہمسائے کا آپ کے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی کمزوریوں کو اور اس کے عیبوں کو تلاش نہ کریں۔ اگر کوئی عیب مل جائے بائی چانس، اس کو جو ہے نا وہ اس بیچارے کو بے نقاب نہ کرو، اس کو چھپاؤ۔ البتہ حالات کے بدلنے کے ساتھ وہ احکام بدلتے ہیں، یعنی کھوج لگانا، جاسوسی کرنا یہ اصولی طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن میں کئی دفعہ عرض کر چکا، جہاں نظام کی حکومت، ملک کی نظام کی حفاظت، ملک کی حفاظت ان افراد پر منحصر ہو یا ان پر موقوف ہو، یعنی ان سے استفادہ کرنا ضروری ہو، تو پھر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی عیون رکھے تھے۔ عیون وہی جاسوس کو کہتے ہیں، مختلف لوگوں کو جگہوں پر جو ہے نا والی بنائے ہوئے تھے، گورنر بنائے ہوئے تھے، ادھر بندے لگائے ہوئے تھے اور جو ان کو رپورٹ دیتے کہ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ عثمان بن حنیف بصرے میں ایک گورنر تھا امیر المومنین علیہ السلام کا، آپ کو رپورٹ ملی یہ شادی کی ایسی تقریب میں پہنچا ہے جہاں صرف غریبوں کو بلایا گیا ہے، امیروں کو بلایا گیا ہے، غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو فوراً بلا کے کہا کہ ہاں
مجھے پتہ الفاظ یہ ہیں کہ بھی تم ادھر نہ، وہ 2 پاؤں اور لگوا کے جو ہے نا پہنچ گئے ہو، سنا ہے ادھر پہنچنے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا وہ لائن حاضر کرنا. ہاں یہ جو تو یہ رپورٹ دیتے تھے امیر المومنین. یہ ایک استثنائی صورت ہوتی ہے. عام حالات میں مثلا آپ کا ایک نیا ہمسایہ ہے، آج کل حالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. نظر رکھیں کہ پتہ نہیں کس سے اس کا تعلق ہے. جی یہ پتہ نہیں اصلاً یہ اس کو جو ہے نا میری جاسوسی کے لیے ہی میرے پڑوس میں مکان لے کے دیا گیا ہو. ایسے حالات بھی ہیں آج کل جو ہے نا. یہ ایک استثنائی حالات ہوتے ہیں کہ بندہ نظر رکھے کہ یہ آیا ہے تو کس سے اس کا تعلق ہے، کس جو ہے نا وہ لشکر سے اس کا تعلق ہے، کس گروپ سے تعلق ہے. یہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن بعض اوقات بندے کی عادت ہوتی ہے کمزوریاں تلاش کرنا جو ہے نا، اور پھر بر وقت اس کو جو ہے نا وہ شرمندہ کرنا. اس کی جو ہے نا مذمت کی گئی ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا ہے امام زین العابدین نے کہ ہمسایہ کے عیبوں کو تلاش مت کرو، اتفاقاً اس کی کوئی کمزوری اگر آپ کی نوٹس میں آ جائے اس کو چھپاؤ، اس بیچارے کو بے نقاب مت کرو. آئیے اب حضرت زہرا کا فرمان پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود. اچھا یہ اس کے علاوہ ادھر ایک کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے، دلائل الامامہ ہے طبرسی مرحوم کا، مستدرک الوسائل کے اندر بھی موجود ہے. ابھی میں نے سرچ کیا ہے، یعنی اس ایک کتاب کے علاوہ جو یہاں حوالہ دیا ہے اور کتابوں میں من جملہ مستدرک الوسائل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. جاء رجل الی فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص حضرت زہرا کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا ابنۃ رسول اللہ هل ترک رسول اللہ عندک شیئا تطرفینی ہے. آپ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نئی چیز ہو، تازہ چیز ہو، جو آپ میرے سامنے بیان کریں، میں آپ سے مستفید ہوں. فقالت. آپ نے ایک کنیز سے کہا یا جاریہ ہات تلک الحریرہ. حریرہ خز بھی کہتے ہیں، حریر بھی کہتے ہیں، ابریشم. یہ میں نے عرض کیا، یہ کھڑے کھڑے سنائی تھی نا، وہ غیر رسمی تھی. نہیں یہ نہیں سنائی. نہیں وہ سنائی ہے جس میں جو ہے نا وہ 19 فاطمہ کا ذکر ہے، وہ فاطموں کا ذکر ہے. یہ تو جب انہوں نے کہا کہ وہ گالی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، وہ کھڑے کھڑے میں نے سنائی تھی. آج اس کو باضابطہ طور پر باقی باہر کے آن لائن سننے والوں کے لیے دوبارہ سنا رہا ہوں. وہ سرفراز صاحب کے سوال کا جواب دیا تھا میں نے. اچھا جی، تو آپ نے جاریہ سے کہا وہ جو ہے نا وہ ریشم کے کپڑے میں ایک جو ہے نا وہ ایک چیز ہے، وہ لا دو. فطلبتھا فلم تجدھا. وہ کنیز نے تلاش کیا اور وہ جو ہے نا وہ ابریشم کا رومال جس میں وہ آپ نے باندھا ہوا تھا اس کو نہ ملا. فقالت ویحکی. بہت افسوس کی بات ہے. ویل بربادی کو کہتے ہیں، ویحکا افسوس ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی کیا قیمت ہے. اطلبھا. جیسا بھی ہو اس کو تلاش کرو. یہ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. فَإِنَّهَا تَعْدُلُ عِنْدِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا. یہ چیز جو تم نے کہیں گرا دی ہے یا پھینک دی ہے، یہ میرے نزدیک حسن اور حسین کے برابر ہے. جی فَطَلَبَتْهَا. اچھا جی، وہ تلاش کیا، وہ کوڑا دان سے نکال کے لائی، جھاڑو دے کے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے اندر کیا چیز ہے، ادھر سے نکال کے لائی. فَإِذَا فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. وہ شخص مومنین میں شامل نہیں ہے کہ جس کے شر سے، جس کی اذیتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا یؤذی جارہ. جو روز آخرت خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں دیتا. اچھا یہ اگر آپ کو یاد ہو تو رسول خدا نے معراج کے سفر میں وہ جو جنت کے 8 دروازوں پر 4 جملے پڑھے، اور ان 4 جملوں میں سے 8 کے 8 دروازوں پر پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ تھا.
8 دروازوں میں ہر دروازے پر 4 جملے تھے، 3 جملے اور تھے۔ پہلا جملہ 8 کے 8 دروازوں پر اور لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی شیعوں کا کلمہ، ٹھیک ہے جی، ان میں یہ جملہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیؤمن جارہ، ہاں فلیکرم جارہ، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا احترام کرے۔ وہ ادھر بھی آیا ہوا ہے، ادھر بھی آیا ہوا، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر اہل بیت اطہار کا، وہ ادھر کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے ہی لکھا ہے نا، جنت کے دروازوں پر اور کوئی اصادق ٹرسٹ والے تو نہیں لکھ سکتے نا۔ اچھا جی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَلَا يُجَارُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ۔ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی اچھی کام کی بات کرے، نہیں ہے کوئی اچھی بات تو خاموشی اختیار کرے۔ امیر المومنین کا عجیب جملہ ہے نہج البلاغہ میں، المؤمن ملجم، مومن کے منہ میں ہمیشہ لگام ہوتی ہے۔ واقعاً بندہ اگر سوچے، خصوصاً غیبت کے حوالے سے، یا ان اللہ یحب الخیر، اللہ تعالیٰ اہل خیر کو، اہل خیر سے محبت کرتا ہے، یعنی جاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا، یہ راہ خدا میں بعض روایات میں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ، راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے والے کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بازار میں جاتا ہے، اجنبی خواتین گزرتی ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، رشوت کی پیشکش ہوتی ہے، اور کروڑوں کی پیشکش ہوتی ہے، ایسے پوسٹ پر بندہ بیٹھا ہوا ہے لیکن خوف خدا سے اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یعنی راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والے کا اجر قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے سے زیادہ نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں یا برابر ہے، یا پھر گناہ سے بچانے والے کا بھی جو ہے نا اجر اسے وہ زیادہ ہے۔ وہ جو رسول اسلام کا فرمان ہے نا، جو راہ خدا میں جہاد کر کے واپس آئے تھے ان کو کہا تھا کہ میں خوش آمدید کرتا ہوں ان لوگوں کو جو جہاد اصغر سے فارغ ہو گئے اور ابھی ان کے ذمہ جہاد اکبر رہ گیا ہے۔ جب پوچھا گیا وہ جس میں بندہ مر جاتا ہے، بیوی جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بندہ بعض اوقات ہمیشہ کے لیے معذور اور زمینگیر ہو جاتا ہے، یہ اصغر ہے، تو پھر اکبر کیا ہے؟ اکبر یہی ہے، گناہ کے باوجود، قدرت کے باوجود اپنے آپ کو رشوت سے بچائے، نظر بد سے بچائے، یعنی آلودہ نگاہ سے جو ہے نا وہ بچائے، یہ پاک دامن ہے۔ وَيَبْغُضُ الْفَاحِشَ الذَّنِينَ، فحشگوئی کرنے والا، بخیل، بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں سے مانگنے والا، اور ضدی، کل کیا ترجمہ کیا تھا میں نے؟ لیچڑ، ٹھیک ہے نا آقا، لیچڑ، جان نہیں چھوڑتا جب تک کچھ نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت اور بہشت ہے۔ ان الفحش من البذاء، اچھا میں نے ابھی چیک کیا ہے فحش اور بذاء میں کیا فرق ہے۔ فحش یعنی فحشگوئی یعنی جنسی جو کیا کہتے ہیں عوامل ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا فحشگوئی کرنا، وہ فحشگوئی ہے۔ بذاء بد زبان ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فحش باتیں کرے، ٹھیک ہے نا جی، سخت زبان، بد زبان، یہ دونوں جو ہے نا یہ ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو فحشگوئی سے اور بد زبانی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔